बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको अपडेट करें तो मुल्क में कोरोना मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़ कर दी है। NCOC का सिनेमा, थिएटर्स और मज़ार फौरी बंद करने का ऐलान सामने आया है। 20 नवंबर के बाद खुले इलाके में शादी की तकरीब में 500 अफराद को इजाज़त होगी। सियासी, सकाफती, मजहबी समेत हर किस्म के इज्तिमात में 500 से ज़ायद अफराद की शिरकत की मुमानियत होगी। 16 नवंबर को वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम का इजलास तलब कर लिया गया है। मौसम सरमा की तातीलात जल्दी और तवील करने की तजवीज़ पर गौर होगा। NCOC का कहना है कि तालीमी इदारों में पॉजिटिव केसेस के तेजी से बढ़ते तनासुब का रुझान रोकने की ज़रूरत है। मुल्क में एक दिन में कोरोना से 21 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1708 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.3 से ऊपर चली गई। अवामी मकामात और ट्रांसपोर्ट में कोरोना से बचाव के SOPs नजरअंदाज की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम की। गिलगित में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रैली से खिताब में कहा कि बहुत सी कुव्वतें कोशिश कर रही हैं कि आपके वोट पर डाका डालें, किसी में हिम्मत नहीं होगी, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। माजी में वो सोचते थे जो इस्लामाबाद में हुकूमत बनाता है वो GB में बनाएगा, अब जो यहाँ हुकूमत बनाएगा वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा। बहुत से कुव्वतें कोशिश कर रही हैं कि आपसे आपका कामयाबी छीने, आपसे आपका मैंडेट छीने, आपका वोट पे डाका डाले, मगर मैं आपके दरमियान में हूं, मैं आपका शाना बिशाना खड़ा हूं, किसी में हिम्मत नहीं होगा, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट को चोरी करे। हम अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। माजी में वो सोचते थे कि इस्लामाबाद में जो हुकूमत बनाता है वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा, लेकिन अब सबको नजर आ रहा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वो पाकिस्तान की हुकूमत बनाएगा। आपको ये भी बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की आज मुलाकात होगी। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के दौरान मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो को चाय पर आज मदऊ किया है। दोनों पार्टीज के रहनुमा भी आज शाम चाय की इस दावत में शरीक होंगे। और बताया जा रहा है कि मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, मुस्तकबिल की हिकमत अमली और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात और इसमें होने वाली तमाम तर अपडेट से मुतल्लिक हम आपको आगाह करते रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शहबाज शरीफ ने सेहत जुर्म से इनकार किया, कहा उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मुखालिफिन उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आशियाना हो या रमजान शुगर या फिर कोई और केस, उनके खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। अदालत में हमजा शहबाज ने भी अपने ऊपर आयद इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। कहा उनको जिस गाड़ी में लाया गया उसमें ब्रेक ही नहीं है। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर नून लीग के कारकुनों और पुलिस एहलकारों में धक्कमपेल हुई। आइंदा समाअत पर गवाह भी तलब कर लिए गए। मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया। अदालत ने मुल्ज़िमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शहबाज शरीफ ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए अदालत को बताया कि वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और एक सियासी जमात के सरबराह हैं, उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने इस्तदा की कि आज फर्द जुर्म आयद ना की जाए। अदालत ने रिमार्क दिए कि आप तो हर काम जल्दी करने के लिए जाने जाते हैं, लिहाजा आप दस्तखत करें ताकि कार्रवाई आगे बढ़ सके। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर जेल में तिब्बी सहूलतें न मिलने की शिकायत की और कहा कि उन्हें सोने के लिए बेड नहीं दिया गया, जिस पर फाजिल जज ने रिमार्क दिए कि आपकी दरख्वास्त पर फैसला कानून के मुताबिक होगा। अदालत ने हमजा शहबाज से मुखातब होते हुए कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आ जाएं, तकरीर कर लें। हमजा शहबाज ने भी अपने ऊपर आयद इल्जामात की तहदीद की और उन्हें बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने बताया कि आज उन्हें जिस गाड़ी पर लाया गया उसकी ब्रेक ही नहीं। अदालत ने नैब के 3 गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए रेफरेंस पर मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान और मोहम्मद अशरफ और रिपोर्टर अहमद फराज के साथ उस्मान अहमद भट्टी,
जियो न्यूज़ लाहौर। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा है कि शहबाज शरीफ पर पंजाब और आवाम की खिदमत करने की फर्द जुर्म लगाई गई है। उन्होंने सवाल किया कि आटा चीनी चोरों पर फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं होती। आवाम शहबाज शरीफ पे नैब न्याजी गठजोड़ की फर्द जुर्म को मुस्तरद करते हैं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म जरूरी है क्योंकि सिलेक्टेड टोला हर महाज पर नाकाम हो चुका है। इस वक्त लाहौर में शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और रिश्वत सतानी 3 ऑफेंसेस पे मबनी चार्ज शीट की गई। वो चार्ज शीट जो है मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये कोर्ट डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको आप तफसील से देखिए। वो आपको पिछले 10 साल की पंजाब के अंदर इस खानवादे की कारस्तानियों, लूट मार और उससे अपने असासे बनाने की पूरी एक दास्तान सुनाती है। ये चार्ज शीट 51 पैरास पे मबनी है। 51 पैरास हैं इसके अंदर, 31 सफ़हात पे है और कैटेगोरिकली एक इंसिडेंट डिटेल से बयान करते हुए चार्ज करती है इस ग्रोह के सरगुना शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज और बाकी जो लोग मफरूर हैं वो जब आएंगे तो उनको चार्ज शीट किया जाएगा। इस चार्ज शीट के मुताबिक इस नैब के रेफरेंस में टोटल 16 मुल्ज़मान हैं। उन 16 मुल्ज़मान में से 4 मुल्ज़मान ऑलरेडी इश्तिहारी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिए गए हैं जो कि मफरूर हैं, जिसमें से सबसे अव्वल सुलेमान शहबाज हैं जो लंदन में आपको पता है तशरीफ़ फरमा है। उसके साथ अली अहमद हैं। ये वो किरदार था जो 10 साल तक आपके और मेरे टैक्स के पैसों के ऊपर तनख्वाह लेके शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा और अभी मफरूर है। और इसको डायरेक्टर का ओहदा शहबाज शरीफ साहब के सेक्रेटेरिएट में ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने दिया हुआ था और ये ख़ुद इनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस था। ये चार्जशीट का हिस्सा है। इसका दूसरा साथी निसार गिल वो पाबंद सलासिल है और उसको भी चार्ज किया गया है। दूसरे 2 मफरूर इश्तिहारी जो हैं, एक ताहिर नकवी है जो शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का असिस्टेंट मैनेजर है। ये हमारी इतला के मुताबिक शायद दुबई में है। इसके लिए भी मेरी इतला के मुताबिक नैब परसू कर रही है इसको वापस लाने के लिए। और एक इनके दामाद हैं हारून यूसुफ, वो भी इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं। नुसरत शहबाज साहिबा की इश्तिहारी डिक्लेयर होने की कार्रवाई अभी जारी है। जो रेफरेंस का खुलासा मैं अगर आपको बयान करूं तो जो चार्ज शीट आज की गई है उसमें आमदन से ज़ायद असासे बनाने, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन, मैं इस पर थोड़ी देर में आपको तफसील से बताऊंगा कि करप्शन की भी इसके ऊपर स्पेसिफिक है कि जो शहबाज शरीफ साहब बार बार फरमाते हैं कि मेरे ऊपर एक धेले की करप्शन नहीं है। ये इसका तरीका वारदात इसके अंदर बयान किया गया है। 7.3 अरब रुपए का ये रेफरेंस है। तरीका वारदात में टीटीज़ के थ्रू मैं अर्ज़ करता चलूँ, टीटी खुद एक लेजिटिमेट चीज़ है, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है। पैसा आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र्स कहते हैं, टीटी कहते हैं। ये कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इल गॉटन पैसा फ्रॉड के थ्रू इस मीडियम को इस्तेमाल करना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है और ये इल्ज़ाम है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। इसमें इनकी फ्रंट कंपनीज़ को भी लिस्ट किया गया है, जिन फ्रंट कंपनीज़ के अंदर निसार ट्रेडिंग है। आपको याद होगा निसार ट्रेडिंग वही कंपनी है जिसके अंदर राशिद करामत जो पीएन है इनके ग्रुप में, उसके नाम के ऊपर ये कंपनी है और उसके अंदर इस कंपनी को एज़ फ्रंट कंपनी इस्तेमाल किया गया। मुश्ताक एंड को एक कंपनी है मुश्ताक चीनी के नाम से। ये मुश्ताक साहब जो हैं वो अप्रूवर बन चुके हैं इनके ख़िलाफ़ और अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं अलॉन्ग विद हिज सन। उनका जो बेटा है यासिर मुश्ताक, ये 2 अप्रूवर हैं इस केस में, जिन्होंने ये ना सिर्फ बयान दिया है कि ये तमाम उनके इस कंपनी के अंदर
یہ مشتاق چینی کا اپنا بھی کاروبار ہے، لیکن مشتاق اینڈ کو کے نام سے ایک جو کمپنی اسپیسیفک بنائی گئی تھی وہ صرف شہباز شریف فیملی کے لیے فرنٹ کمپنی کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی، اور اس کے اندر سے پیسے کو باہر سے ٹیٹیاں منگا کے پھر ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا اس خاندان کو۔ اس کے علاوہ گڈ نیچر کمپنی ہے جو کہ نثار گل اور علی احمد کی ہے، ان کے کارستانیاں بھی آپ کے علم میں ہیں کہ کس طرح سے سی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے ان کمپنیز کے اندر کک بیکس اینڈ کمیشنز کے پیسے وصول کیے جاتے تھے، اور پھر انہی کو راؤٹ کر کے کیش وڈرال اور تھرڈ پارٹی کے پیمنٹس کے راؤٹ کر کے اسی خاندان کے اکاؤنٹس میں ڈالے جاتے تھے، یا ان کے بزنسز کے اندر انجیکٹ کیے جاتے تھے جہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی تھی۔ چوتھی کمپنی ہے وقار ٹریڈنگ کے نام سے، جو طاہر نقوی کے نام پہ رجسٹر ہے، وہ بھی فرنٹ کمپنی ہے، یہ بھی اس فرد جرم کا حصہ ہے۔ جو اپروورز ہیں جن میں آپ کو بتا چکا ہوں اس ریفرنس کے اندر، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو فرد جرم میں بھی آئی ہے کہ 2 اپروور تو ہیں، مشتاق چینی والا اور اس کا بیٹا یاسر مشتاق، جو یہ قبول کر چکے ہیں کہ ہم یہ تمام جو پیسہ ہمارے اس اکاؤنٹ میں وصول ہوتا تھا وہ ہم ان کی ایما پہ انہی کے لیے وصول کرتے تھے اور آگے ان کو ٹرانسمٹ کر دیتے تھے، اور ٹیکس کے ڈاکومنٹس کو فراڈ کرنے کے لیے اس کے اندر ایک فیک لون کریٹ کیا گیا کہ جیسے میں آپ کو لون دے رہا ہوں، جبکہ یہ پیسہ اصل میں تھا بھی ان کا، اس کو صرف راؤٹ کر کے وائٹ کرنے کے لیے ان کے کمپنی کو استعمال کیا گیا۔ دوسرے جو بڑے امپورٹنٹ اپروورز ہیں، ایک ہے شاہد محمود اور دوسرا ہے آفتاب۔ ان کا کردار اس لیے بڑا ضروری ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے اس کیس کے اندر کہ شاہد محمود اور آفتاب وہ منی چینجنگ کمپنی چلاتے تھے۔ شاہد محمود پاکستان میں چلاتا تھا اور آفتاب برطانیہ میں منی چینج کمپنی تھی، ایکسچینج کمپنی تھی جس کا مالک تھا۔ یہاں سے ایک اور کو ایکیوزڈ ہے قاسم قیوم کے ذریعے یہاں سے پیسہ کیش دیا جاتا تھا اور اس کو پھر ٹی ٹی کی صورت میں وصول کیا جاتا تھا، یعنی کہ پوری چین اس ریفرنس میں فرد جرم میں آپ دیکھیں گے 31 صفحات پہ آپ کو ملے گی کس طرح پیسہ یہاں کیش کی صورت میں دیا جاتا تھا اور وہ پھر اگلے دن آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ کے گر جاتا تھا لنڈن سے، اور لنڈن سے جو شخص اس پیسے کو گراتا تھا وہ اپروور بن چکا ہے، اس کا نام آفتاب ہے، نیب کی حراست ابھی تو اس کی جوڈیشل میں ہے لیکن وہ اپروور ہے اور اپنا تمام جرم قبول کر چکا ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کیس کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ایویڈنس کے حساب سے مضبوط ہے کہ ہر اپروور صرف محض زبانی بیان نہیں دے رہا، اس کے اپروور بننے کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ پیسے بیچتا تھا یا میرا اکاؤنٹ استعمال ہوتا تھا تو اس پورے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل، اس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشنز، کون سی ڈیٹ ہے، ڈیٹ میچ کی گئی ہیں، ای میلز ہیں، وہ تمام چیزیں ایویڈنس کی صورت میں اس ریفرنس کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں بہت زیادہ اعتراض رہتا ہے شہباز شریف صاحب کو جی کہ ہمارے خاندان کی خواتین، ہمیں بالکل آج بھی احترام ہے اور ہم بھی کرتے ہیں اور میرا خیال ہے پروسیکیوشن کی طرف سے بھی ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئرسو چیز نہیں کی گئی، لیکن حضرت یہ غلطی آپ نے کی ہے، آپ نے اپنے گھر کی خواتین کے نام کے اوپر ٹرانزیکشنز کیوں کی؟ اب نصرت شہباز صاحبہ کے نام کے اندر جو 147 ملین کی ٹی ٹیز آئی ہوئی ہیں اور ساری جعلی ٹی ٹیز ہیں، کیونکہ یہ ٹی ٹیز دیکھیے ان تمام ٹی ٹیز سے کیا گیا، ایک تو جو الزام ہے وہ چارج شیٹ کے اندر واضح ہے کہ جو سی ایم ہاؤس، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کور بھی کیا ہوگا، جو ان کا کیمپ آفس اور سی ایم ہاؤس تھا 87H 97H 2 پلاٹوں کو ملا کے، اس کی خرید اور اس کی تزئین و آرائش جو اپنے اکاؤنٹ سے دکھا کے کی گئی وہ اصل ان ٹی ٹیوں سے کی گئی، اور بھیجنے والے کون تھے؟ منظور پاپڑ والا جیسے لوگ۔ اب منظور پاپڑ والا پنڈ دادر خان میں پاپڑ بیچتا ہے، وہ شخص کس طرح سے ملینز آف ڈالرز بھیج رہا ہے اس خاندان کو؟ کوئی پیسے نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، کوئی حمزہ کے آ رہے ہیں، کوئی حسین اس کے سلمان کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، یہ ہیں وہ سارے لوگ جو ان کو ٹی ٹیز بیچتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے اپنی جو بلٹ پروف گاڑی بڑی مشہور، وہ گرین کلر کی لینڈ کروزر ہے، اس کے پیسے بھی انہی ٹی ٹیوں سے ادا کیے ہیں۔ پھر انہی جو کمپنیز میں سے پیسے ان کو آئے ہوئے ہیں، اسی سے وہ وسپرنگ پائن اور دیگر جو DHA کی چیزیں خرید کے انہوں نے اپنی بیگم کو تحفتاً دی، اس کے لیے بھی اپنا کوئی سورس نہیں ہے، وہ بھی فرد جرم میں عائد کیا گیا ہے کہ یہ آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ پیسہ آپ نے فیکٹریز، چاہے وہ فیڈ ملز ہیں، ملک کی دودھ کی کارخانے ہیں، کوئی بھی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام اسی منی لانڈرنگ کے پیسے سے قائم کی گئی،
اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، آپ نے کریڈٹ لائنز لی، لونز لیے، لیکن اس کے لیے جو انیشل سیڈ منی ہے وہ انہی ٹیٹیوں کا شاخسانہ ہے جو ڈکلیئر ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں کہ کلیئر منی لانڈرنگ ہے، بیکاز آپ نے اپنا لوٹا ہوا دھن راؤٹ کر کے بینکنگ سسٹم میں سے سفید کیا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں، یہ ثابت کس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو 70 سے زائد لوگ ہیں جنہوں نے ٹیٹیاں بھیجی ہیں، لیکن ہر شخص کی پروفائل جو ہے یا وہ منظور پاپڑ والے جیسی ہے یا محبوب احمد پھیری والے جیسی ہے۔ کسی شخص کی بھی نہ مالی حیثیت ہے کہ وہ اتنا پیسہ آپ کو دے سکتا تھا، نہ وہ فزیکلی ان ممالک میں موجود تھا جہاں سے وہ پیسہ آیا۔ تو اس لیے یہ پورا فراڈ ثابت ہوتا ہے، اور ان تمام لوگوں کو ایز وٹنس پروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ وہ غریب آدمی خود آگے بتاتا ہے کہ جی میں تو اپنا ایک مہینے کا شاید بجلی کا بل نہ دے سکوں، تو میں ان کو 2-2 ملین 3-3 ملین ایک شخص کے حصے میں ڈالرز کی صورت میں آتا ہے، جو کہ برطانیہ، کینیڈا، UAE، چائنا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ پیسے ٹیٹیز کی صورت میں آ رہے ہیں۔ ان ملکوں کا تو ہم نے نام نہیں سنا، اور وہاں سے ہمارے نام سے پیسے بھیجے جا رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اس تمام چیز کے باوجود 51 پیراز کی چارج شیٹ ہے، 31 صفحات پہ مبنی ہے، اور مجھے انتہائی حیرت ہوئی، اتنا سیزن پولیٹیشین، دونوں باپ بیٹا کا آج کورٹ کے اندر کیا اس کا جواب تھا۔ انہوں نے کوئی 8-9 لائنیں جو پہلے سے تیار کر کے لائی ہوئی تھی وہی دی، اور وہ لائنیں کیا تھی؟ ابا جان نے کہا کہ میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں۔ الزام آپ پہ کیا ہے؟ 51 پیراز ہیں آپ کے اوپر چارج شیٹ کے، فرد جرم عائد ہو رہی ہے اسپیسیفک۔ آپ کا جواب کیا آتا ہے کہ میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں، میں نے بڑی خدمت کی ہے۔ ایک بھی اسپیسیفک ڈینائل نہیں ہے۔ یہی جواب بیٹے نے دہرایا ہے۔ جس دن سے یہ کیس بنا ہے، جس دن سے یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں، مجھے ایک دن بتا دیجئے کہ شہباز شریف یا سلمان شہباز یا حمزہ شہباز، تینوں میں سے کسی ایک نے بھی کوئی اسپیسیفک جواب دیا ہو۔ ماسوائے میں یہاں پہ ذکر ضروری کرنا سمجھوں گا، ایک پروگرام کے اندر ایک دن سلمان شہباز سال پہلے آئے بھی تھے، اور انہوں نے شاید وہ شاہ زیب کا پروگرام تھا، اس کے اندر آ کے فرمایا بھی تھا کہ میں منظور کو نہیں جانتا، منظور کو، پاپڑ والے کو نہیں جانتا یہ شخص کون ہے۔ تو ان کو کنفرنٹ کیا گیا تھا۔ ایک فارم ہوتا ہے بینک کا، جب آپ ٹی ٹی وصول کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک فارم سائن کرنا پڑتا ہے، جو کہ آپ نے پرسنلی سائن کرتے ہیں کہ جو ٹی ٹی بھیجنے والا شخص ہے اس سے میرا تعلق کیا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر اپنا تعلق لکھا ہوا ہے اور آپ نے دستخط کیے ہوئے۔ اس دن کے بعد سے پھر کوئی اسپیسیفک جواب نہیں آیا، نوئنگ ویری ویل کہ اس کے اندر کتنا شدید قسم کا ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے۔ جواب صرف کیا ہے؟ جس دن سے یہ کام شروع ہوا ہے میری کمر میں درد ہے، مجھے اے پی سی کے اندر لے جاتے ہیں، مجھے جیل میں کرسی نہیں دی۔ بابا یہ وہی جیلیں ہیں جو پچھلے 30 سالوں میں آپ نے بنائی ہیں۔ ہم تو 2 سالوں میں نہیں کچھ بنا سکے آپ کے لیے نئی جیلیں۔ ہمیں اگر پتہ ہوتا کہ یہ جیلیں بھرنے والی ہیں تو ہم آپ کے لیے نئی عالیشان جیلیں کنسٹرکٹ کراتے۔ وہ آپ کو پابلو اسکوبار ہیں، آپ کے لیے کوئی اسپیشل جیل ہم یہاں بنوا دیں۔ یہ وہی جیلیں ہیں جو آپ نے بنائی تھی، جو چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ وہی اسپتال ہیں جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں۔ انہی کے اندر آپ کا علاج ہونا ہے، انہی جیلوں میں آپ نے جانا ہے۔ آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں، نہ آپ کو کمر میں درد ہوتی ہے، نہ آپ کو کسی چیز میں اعتراض ہوتا ہے، آپ اتنے زیادہ پروٹوکول میں جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب آپ کو پروسیس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سارا ڈیفلیکشن کی چیزیں ہیں، یہ ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اصل مدعے کا جواب نہیں ہے۔ میں صرف آپ سے 3 ان کے جو فرد جرم عائد ہوئی ہیں یہ کلازز آپ ضرور دیکھیے گا۔ ایک دیکھیے کہ اس کے اندر پیرا 2 میں ان کو چارج کیا گیا ہے دیٹ یو اکیوز میاں محمد شہباز شریف بینگ ہولڈر آف پبلک آفس سنس 1990 ٹل 2018۔ وہ کافی چلتا ہے، سارے نام دیے گئے ہیں۔ ایکوائرڈ اینڈ ایکیومولیٹڈ ایسٹس ورتھ ₹6122 ملین، جو کہ جن کی پریزنٹ ویلیو 7.3 بلین بنتی ہے، وچ آر ڈسپروپورشنیٹ ٹو نون سورسز آف انکم، دس کمیٹڈ دی offense آف کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز ایز ڈیفائنڈ انڈر سیکشن 9A5۔ تو یہ پہلا چارج ہے آپ کے اوپر ایز پر پیرا 2 فرد جرم کا کہ آپ نے ایسٹس بیون نون سورس بنائے ہیں 7.3 ارب کے۔ شہباز شریف صاحب آپ مین اکیوزڈ ہیں، آپ کے ساتھ ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ میں جن لوگوں نے آپ کی معاونت کی ہے اس میں معذرت کے ساتھ مسز نصرت شہباز شریف،
حمزہ شہباز، سلمان شہباز، رابعہ عمران، جویریہ علی، ہارون یوسف عزیز، نثار احمد، علی احمد خان، سید محمد طاہر نقوی، قاسم قیوم، راشد کرامت، مسرور انور، محمد عثمان، فضل داد عباسی، شعیب قمر، مشتاق ناؤ اپروور، یاسر مشتاق ناؤ اپروور، شاہد رفیق ناؤ اپروور، آفتاب محمود ناؤ اپروور. یہ ہے پیرا 2 کے مطابق ایک آپ کے اوپر فرد جرم. دوسری ہے آپ کے اوپر کہ in order to launder, this is very important, in order to launder the assets of disproportionate to the known sources of income and to conceal the origin of 6.1 billion, you محمد شہباز شریف and with aid of پھر وہ تمام لوگوں کے نام ہیں, created bogus transactions of fictitious foreign remittances, fake loans and undeclared Benami companies, thus also committed the offence of money laundering as defined under section 3 of Anti-Money Laundering Act 2010. اس فرد جرم میں یہ ہے منی لانڈرنگ کا سیکشن 3 جو آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ دن پہلے فیٹف کی لیجسلیشن میں جو یہ NRO مانگ رہے تھے وہ یہ مانگ رہے تھے کہ جو سیکشن 3 ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ عاملہ کا اس کو نیب کی دسترس میں سے نکال دیا جائے. یہ تھا وہ NRO وہ جو مانگ رہے تھے. اگر اس وقت حکومت جس کو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے ہم ان کی بات مانتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آج شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ تو پھر نیب کا آفینس ہی نہیں بننا تھا. جب یہ نیگوسیشن ہو رہی تھی تو میں نے ان سے اور جو دوسرے ان کے حواری ہیں پیپلز پارٹی والوں سے میں نے ان سے بڑا ایک معصومانہ سوال کیا تھا کہ دیکھیے جی عاملہ تو 2010 میں بنا, 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, آپ ان کے حواری تھے, آپ نے اس کے اندر نیب کو پاور دی ہوئی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ میں چیلنج کرے. وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان الیکشن میں PTI زمینی حقائق کے مطابق کلین سویپ کر رہی ہے. بلاول بھٹو دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ بلاول نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے. زلفی بخاری اسلام آباد سے اسکردو ایئرپورٹ پہنچے تو تحریک انصاف کے کارکنوں نے ان کا شاندار استقبال کیا. وہ قافلے کی صورت میں یادگار چوک پر PTI کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچے. زلفی بخاری نے کارکنوں سے مختصر خطاب میں کہا کہ عمران خان نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب پاکستان کے تمام اہم اداروں میں گلگت بلتستان کو نمائندگی دی جائے گی. صوبہ بننے کے بعد گلگت بلتستان اور وفاق کے درمیان رشتہ مزید مضبوط ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ PTI CPEC میں بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھرپور حصہ دے گی.